کبھی کبھی تاریخ کے بڑے بڑے واقعات ایک ہی انسان کی زندگی میں آ کر جمع ہو جاتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کی کہانی سنیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کی۔ یہ سوال ہمیں ایک ایسی کہانی کی طرف لے جاتا ہے جو صرف ماضی کا قصہ نہیں، بلکہ یہ لیڈرشپ، خاندانی وقار اور انصاف کی ایک ایسی داستان ہے جو آج بھی زندہ ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ شروع کیسے ہوا۔ کہانی شروع ہوتی ہے حضرت ہاشم کے انتقال سے، جب حاجیوں کی خدمت کی ذمہ داری ان کے بھائی مطلب کے کندھوں پر آ گئی۔ مطلب کوئی عام آدمی نہیں تھے، وہ اپنی قوم کے لیے ایک ستون کی طرح تھے، جن کی عزت اور جن کا رتبہ بے مثال تھا۔ ان کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ قریش نے انہیں الفیاض کا لقب دے دیا تھا، مطلب وہ جو بے انتہا سخاوت کرے۔ ان کا احترام ایسا تھا کہ ان کی کہی ہوئی بات کوئی ٹال نہیں سکتا تھا، اور یہ بات یاد رکھیے گا، ان کا یہی کردار آگے آنے والے واقعات کی بنیاد بننے والا ہے۔ اور بس یہیں سے کہانی میں ایک بہت ہی دلچسپ موڑ آتا ہے۔ مطلب کو پتہ چلتا ہے کہ ان کا ایک یتیم بھتیجا شیبہ یثرب میں اپنی والدہ کے پاس پل رہا ہے۔ اپنے خاندان کے وارث کو واپس لانے کا فیصلہ کر کے مطلب فوراً یثرب کے لیے نکل پڑے۔ ذرا سوچئے، شیبہ جو آگے چل کر عبد المطلب کہلائے، اس وقت صرف 10 یا 12 سال کے تھے۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ وہ پہلی ملاقات کا منظر کیسا ہوگا؟ جب چچا نے پہلی بار اپنے بھتیجے کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے شیبہ کو محبت سے گلے لگا لیا۔ یہ ایک گہرے خاندانی رشتے کا آغاز تھا۔ لیکن یہاں اس کم عمر بچے کے کردار کی مضبوطی دیکھیے۔ انہوں نے اپنے طاقتور چاچا کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، اور شرط کیا رکھی؟ میں اپنی والدہ کی اجازت کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ اپنی ماں کے لیے ایک غیر معمولی احترام اور وفاداری تھی۔ مطلب نے بہت سمجھایا، لیکن بات نہیں بنی۔ آخرکار انہوں نے وہ الفاظ کہے جنہوں نے سب کچھ بدل دیا۔ انہوں نے شیبہ کی والدہ کو سمجھایا کہ یہ بچہ صرف مکہ نہیں جا رہا، بلکہ یہ اپنے والد کی میراث اور اللہ کے گھر کی خدمت کا مقدس فریضہ سنبھالنے جا رہا ہے۔ اس عظیم مقصد کے سامنے ایک ماں کا دل بھی مان گیا۔ تو اب آتے ہیں اس لمحے پر جس نے شیبہ کو وہ نام دیا جس سے دنیا آج انہیں جانتی ہے۔ ان کا مکہ میں داخل ہونا ایک بالکل غیر متوقع واقعے کا باعث بنا۔ ہوا یوں کہ جب مطلب اپنے بھتیجے کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ ان کا غلام ہے، اور سب نے پکارنا شروع کر دیا، عبد المطلب، یعنی مطلب کا غلام۔ مطلب نے بہت سمجھایا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، غلام نہیں، لیکن بس یہ نام ایسا مشہور ہوا کہ ہمیشہ کے لیے ان کی پہچان بن گیا۔ اپنے چچا کے انتقال کے بعد عبد المطلب نے قیادت کی ذمہ داریاں سنبھال لیں، اور بہت جلد انہوں نے اپنی قوم میں ایک ایسا مقام بنایا جو ان سے پہلے کسی کو نصیب نہیں ہوا تھا۔ لوگ ان کی عزت صرف اس لیے نہیں کرتے تھے کہ وہ ایک بڑے خاندان سے تھے، بلکہ ان کی قابلیت اور کردار کی وجہ سے کرتے تھے۔ وہ صرف وارث نہیں تھے، وہ ایک حقیقی لیڈر تھے۔ لیکن لیڈرشپ کا سفر کبھی بھی پھولوں کی سیج نہیں ہوتا۔ بہت جلد عبد المطلب کی زندگی میں ایک ایسا امتحان آیا جس نے ان کی ہمت اور حکمت دونوں کو آزمایا۔ اقتدار سنبھالتے ہی ان کے اپنے ایک اور چچا نوفل نے زبردستی ان کی زمین پر قبضہ کر لیا۔ جب عبد المطلب انصاف کے لیے قریش کے پاس گئے تو انہیں کیا جواب ملا؟ یہ تمہارا اور تمہارے چچا کا آپس کا معاملہ ہے۔ سوچئے، اس وقت مکہ کے سردار کو ان کے اپنے ہی لوگوں نے بالکل تنہا چھوڑ دیا تھا۔ جب اپنوں نے ساتھ چھوڑ دیا تو عبد المطلب نے دور کے رشتوں پر بھروسہ کیا۔ انہوں نے اپنے ننھیال یعنی اپنی والدہ کے قبیلے بنو نجار کو مدد کے لیے پکارا، اور یہ کوئی عام خط نہیں تھا، بلکہ انہوں نے شعروں میں ایک جذباتی پیغام بھیجا جس میں غیرت اور انصاف کا واسطہ دیا گیا۔ اور جواب کیسا آیا؟ فوری، طاقتور اور فیصلہ کن۔ ان کے ماموں ابو سعد نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر 80 گھڑ سواروں کا لشکر تیار کیا اور یثرب سے سیدھا مکہ پہنچ گئے۔ یہ صرف مدد نہیں تھی، یہ طاقت کا کھلا مظاہرہ تھا، اور ایک پیغام تھا کہ عبد المطلب اکیلے نہیں ہیں۔ ابو سعد سیدھا نوفل کے پاس گئے، تلوار نکالی اور صاف صاف کہا کہ اگر میرے بھانجے کی زمین واپس نہیں کی تو یہ تلوار تمہارے آر پار ہو جائے گی۔ یہ دھمکی اتنی مؤثر تھی کہ نوفل نے فوراً زمین واپس کر دی۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ حق کے ساتھ کھڑے ہونے والے کبھی تنہا نہیں رہتے۔ اس واقعے نے صرف ایک زمین واپس نہیں دلائی، بلکہ اس نے مکہ کی سیاست اور آنے والی تاریخ پر بہت گہرے اثرات چھوڑے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ تو ہوا یہ کہ پہلا، نوفل نے ڈر کر زمین واپس کر دی۔ دوسرا، نوفل نے خود کو مضبوط کرنے کے لیے بنو عبد الشمس قبیلے سے اتحاد کر لیا۔ اور تیسرا اور سب سے اہم، بنو خزاعہ قبیلہ عبد المطلب کی حمایت میں آ گیا اور ایک پکی دوستی کا اعلان کیا۔
इस एक वाक़े से मक्का में ताकत का तवाज़ुन ही बदल गया। और यहाँ तारीख का एक कमाल देखिए। एक ज़ाती झगड़े की वजह से बनने वाला ये इत्तेहाद सदियों बाद इस्लाम की तारीख के सबसे अहम वाक़यात में से एक फ़तेह मक्का में फैसला कुन किरदार अदा करने वाला था। ये इस बात की मिसाल है कि कैसे बज़ाहिर छोटे वाक़यात मुस्तक़बल की बड़ी तारीख की बुनियाद रख देते हैं। तो अब्दुल मुत्तलिब की जिंदगी के इस हिस्से से हमें क्या सबक मिलता है? पहली बात, नाइंसाफी के सामने सब्र करना कमजोरी नहीं बल्कि हिकमत है। दूसरी बात, खानदानी रिश्ते और इज्जत आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। और तीसरी बात, अपने हक के लिए डटकर खड़े हों, क्योंकि जब नीयत साफ हो तो मदद कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अब्दुल मुत्तलिब की ज़िंदगी में इसके बाद दो बहुत बड़े वाक़यात पेश आए। जमजम के कुएं की मौजज़ाती दरियाफ्त और हाथी वालों का मशहूर वाक़या। इनकी तफसीलात हम अपने अगले हिस्से में बयान करेंगे।